اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو آپ دبا دیجئے، پریس کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا۔ اس کے سفید ہوتی رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیجئے، اور گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گے، جس میں پہلا آپشن رہے گا ALL آل کا، اسے بھی ٹچ کر دیں۔ یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی۔ اور ہاں ناظرین، آج جمعرات ہے، آئندہ کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہوگا، اور اللہ نے زندگی دی تو جیسے آپ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں جمعہ کا لائیو بیان سنتے ہیں، آئندہ کل بھی جو عنوان رکھا گیا ہے، پچھلے ہفتے سے ہی ریلیٹڈ عنوان رکھا گیا ہے کہ مسلم بیٹوں اور مسلم بیٹیوں کے بہکتے قدم، بھٹکتے قدموں کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور کون ہے ذمہ دار۔ اس میں ماں باپ کا، علماء کا، سماج کا کیا رول اور کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بہت اہم بات ہوگی۔ بھارت کے، انڈیا کے وقت کے اعتبار سے رات 9:30 بجے یہ بیان لائیو ہوگا۔ آپ بھی اور اپنی پوری فیملی کو بھی یہ بیان سنائیں اور اپنے دوستوں تک اس دعوت کو شیئر کریں۔ ناظرین، آئیے اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے دلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرارت کی ایک بڑی خبر ہے کہ دلی میں حج ہاؤس کی تعمیر کے خلاف اب سازشیں شروع ہو گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھ کر یہ کہا گیا کہ اگر حج ہاؤس کی تعمیر کی جاتی ہے تو پھر اس سے کشمیر اور شاہین باغ اور جعفر آباد جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس گھٹیا حرکت کی شبنم ہاشمی نے نندا کی ہے، مذمت کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ دلی میں واقع دوارکا سیکٹر 22 میں حج ہاؤس تعمیر کرنے کی تیاریاں چل رہی ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف زمین الاٹ کی جا چکی ہے بلکہ فنڈ ریلیز کیے جانے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے، لیکن اس تعمیر کو لے کر ADRF یعنی آل دوارکا ریسیڈنس فیڈریشن نے ہنگامہ اور شرارت شروع کر دیا ہے۔ ADRF نے حج ہاؤس کی تعمیر کے لیے دوارکا میں الاٹ زمین کے فیصلے کو کینسل کرنے کے لیے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کو خط لکھا، جس میں کئی زہر انگیز باتیں لکھی گئی ہے، جس پر سماج کے دانشور طبقے سے جڑے لوگوں نے اعتراض بھی ظاہر کیا ہے۔ ان شرارتی تتووں نے صاف طور سے کہا ہے کہ اس سے کشمیر، شاہین باغ اور جعفر آباد جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، یعنی فساد اور دنگوں کا اشارہ کیا ہے۔ تو خیر، یہ ظاہر بات ہے کہ شرارت اس وقت ملک میں جو بھگوا ٹولہ ہے وہ کر ہی رہا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وکاس دور دور تک ہوا نہیں ہے، اور کورونا نے رہی صحیح کسر جو کچھ تھی وہ بھی پول کھول کر رکھ دی ہے۔ تو ابھی پورے ملک میں مسجد، مندر، حج ہاؤس، مسلم، ہندو، اسی نام پر سیاست چلے گی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشٹر سے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریاست مہاراشٹر کے گورنر ہے بھگت سنگھ کوشیاری، اور ان کی کچھ حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ ان پر کمنٹ کرتے ہیں، بلکہ شک یقین میں تبدیل ہوتا ہے کہ یہ گورنر ہوتے ہوئے بھی BJP کے لیڈر بن کر کام کر رہے ہیں یا RSS کے پوری طریقے سے ہو کر کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس وقت شیو سینا کے قدآور لیڈر اور ترجمان نتن راؤت نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری BJP اور RSS کے لیے کام کر رہے ہیں، کیونکہ کوشیاری کا دورہ مہاراشٹر اور ہر ضلع کے کلیکٹرز کے ساتھ جائزہ میٹنگ اور ہاسٹلوں کے افتتاح کے پروگرام پر مہا وکاس اگاڑی کے منتری وزراء برہم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ یہ ہندوستانی جمہوریت کے خلاف سازش ہے۔ اور سب سے بڑی گھٹیا بات تو یہ ہے کہ گورنر کو نیوٹرل ہو کر کام کرنا
چاہیے، مگر ان کی حرکتوں اور ان کے کاموں سے کلیئر لگ رہا ہے کہ یہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت راجیہ سبھا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، راجیہ سبھا سے گزشتہ کل جو ہنگامہ ہوا ہے، اور ہنگامے تو لگاتار ہو رہے ہیں کیونکہ مودی اور بی جے پی کیندر سرکار کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو پہلے کہتے تھے اپوزیشن پر انگلیاں اٹھاتے تھے، آج کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے کیونکہ گنگا میں تیرتی لاشوں نے کافی پول کھولی ہے، اور انسان کی لاشوں کو جو کتے نوچ رہے ہیں انہوں نے بھی کافی بے عزتی کی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے مودی جی کو منہ دکھانے کے لائق بھی مودی جی نہیں رہے، لیکن بے شرم سرکار ہے، گینڈے کی موٹی چمڑے والی بے غیرت سرکار ہے، اس لیے سوالوں کے جواب تو نہیں دے رہی ہے لیکن منہ تو دکھا رہی ہے، کم از کم بے غیرتی کا نمونہ تو پیش کر رہی ہے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ راجیہ سبھا سے ترنمول کانگریس کے 6 اراکین کو نکال دیا گیا۔ پیگاسس جاسوسی کانڈ، پیگاسس جاسوسی معاملہ، جس میں حال یہ ہے کہ آقا کو غلاموں پر بھی بھروسہ نہیں رہا اور اپنے لوگوں کی بھی جاسوسی کروا دی، اس سے بڑی گھٹیا حرکت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو پیگاسس جاسوسی معاملے کو لے کر اپوزیشن لگاتار اٹیک کر رہی ہے، سوال پوچھ رہی ہے، لیکن مودی اور بی جے پی اور کیندر سرکار پوری طریقے سے خاموش ہے۔ اسی کو لے کر اب باقاعدہ راجیہ سبھا اور یوں سمجھیے کہ لوک سبھا میں لگاتار ہنگامے جاری ہے۔ پارلیمنٹ میں کی کاروائی میں رکھنے کے لیے حکومت کا گھمنڈ ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 14 اپوزیشن پارٹیوں نے تمام معاملات پر بحث کا مطالبہ کیا ہے، لیکن کسی حال میں بی جے پی اور مودی سرکار کسی بھی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے، یعنی گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے یا بھاگ رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر جھارکھنڈ کے جج کی جو موت کا معاملہ ہے اس کو لے کر آ رہی ہے۔ میں نے پوری خبر آپ کو بتایا تھا کہ اب جج بھی محفوظ نہیں ہے، گینگسٹروں کو اور قاتلوں کو، گنڈوں کو ضمانت نہیں دی تو آخر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور نرالے انوکھے اسٹائل میں ایک رکشہ سے ٹھوک کر جب جج صاحب مارننگ واک پر تھے اسی وقت انہیں اڑا دیا گیا۔ آخر یہ معاملہ کافی گرمایا اور اب تو صاف لگ رہا ہے کہ نہ صحافی محفوظ، نہ جرنلسٹ پترکار محفوظ، نہ اپوزیشن محفوظ، اور اب جج بھی محفوظ نہیں ہے۔ خیر، اس وقت جھارکھنڈ کے جج کی موت کو لے کر جانچ سی بی آئی کے سپرد کر دی گئی۔ 20 رکنی ٹیم کی تشکیل، سینٹرل فورنسک لیبارٹری کی ٹیم بھی تحقیقات میں شامل ہوگی، کیونکہ جب ویڈیو وائرل ہوا تھا تو وہ ویڈیو چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے، کروایا گیا ہے۔ تو خیر، اب ملک میں وکاس کتنے عروج پر ہے آپ جان سکتے ہیں کہ جج بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ناظرین، گزشتہ کل پرائم نیوز میں نے آپ کو اعظم خان کو لے کر اسپیشل نیوز آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اب 2022 کا جب الیکشن آ گیا ہے تو سپوں کو بھی اعظم خان بڑے یاد آنے لگے ہیں، جبکہ اعظم خان ایک قد آور نیتا ہے، ایک ایسا نیتا جس نے ہر سماج کو بہت کچھ دیا ہے، اور سماجوادی پارٹی پر شروع ہی سے یہ الزام لگ رہا ہے کہ جب سے اعظم خان جیل میں ہیں تو سماجوادی پارٹی کی طرف سے جس طرح آوازیں اٹھنی چاہیے تھی نہیں اٹھی، اور اب خبریں آ رہی جیسے میں نے گزشتہ کل آپ کو بتایا تھا، ابھی ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایم پی اور ایم ایل اے کی جو خصوصی عدالت ہوتی ہے وہاں سے اعظم خان کی ضمانت عرضی خارج کر دی گئی، لیکن اب خبریں آ رہی کہ اعظم خان کی رہائی میں اب شدت ہو گئی ہے، مطالبوں میں شدت ہو گئی ہے، گاؤں گاؤں اور شہر شہر جو ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کے کچھ کارکنان اور کچھ ذمہ داران دھرنے آندولن کر رہے ہیں، اعظم خان کی رہائی کے مطالبے کو لے کر آوازیں اٹھا رہے ہیں، لیکن ایک خبر یہ بھی ہے کہ سیاسی اور سماجی سطح پر تو آوازیں اٹھ رہی ہے، لیکن اکھلیش یادو کی خاموشی پر ابھی بھی حیرت کا اظہار ضروری ہے، کیونکہ اکھلیش یادو کی خاموشی کہیں نہ کہیں بہت کچھ بیان کر رہی ہے۔ تو خیر، میں نے گزشتہ کل کہا تو سماجوادی والوں کو بڑا برا لگا ہوگا، کیونکہ میں 5 سال سماجوادی میں رہا ہوں، میں اعظم خان، ان کی صلاحیتیں، ان کے کام، ان کی قابلیت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، لیکن 2022 کا الیکشن آیا اور اب آوازیں اٹھنے لگی ہے تو یہ حیرت ہی کی بات ہے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے۔ جی ہاں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ذمہ دار ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، بڑے ذمہ داروں میں سے اور بڑے متحرک، بڑے فعال اور عالمی لیول کی علمی اور دینی شخصیت ہے۔ اس وقت ان کی جانب سے باقاعدہ مسلم پرسنل بورڈ کا ایک لیٹر پریس ریلیز کے طور پر گزشتہ کل بھی وائرل ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا
کہ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کی غیر مسلموں کے ساتھ شادی افسوسناک عمل ہے۔ علماء، مذہبی تنظیمیں اور سرپرستان اس پر توجہ دیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے بھی ہم نے یہ مہم چھیڑی تھی، آج سے 15 دن پہلے بھی ہم نے یہ مہم چھیڑی تھی، اور آئندہ کل بھی ہمارا دوسرا پارٹ کا بیان، لائیو بیان کا یہی رہے گا۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے بڑوں کی جانب سے بھی اب یہ مہم چھڑ چکی ہے، اور جیسے میرے علم کے مطابق مجھے جماعت اسلامی کے کچھ ذمہ داران نے گزشتہ کل بھی ملاقات کی، اور وہ بھی اب اس مہم پر کام کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ مہم بڑی اہم مہم ہے اس وقت میں، کیونکہ ٹارگٹ کے طور پر باقاعدہ مسلمان بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جو واقعات پچھلے 15 دنوں میں سوشل میڈیا پر دیکھنے آئے ہیں، سامنے آئے ہیں، یہ واقعات فکر مند بھی کرتے ہیں، اور اب ماں باپ بھی اس کے ذمہ دار ہے، مذہبی تنظیمیں اور سرپرست اور علماء اور خطبہ اور واعظین بھی اس کے ذمہ دار ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایمان، اسلام اور دینی تعلیم و تربیت کے سانچے میں ڈھالیں، ورنہ یہ کفر کی دہلیز پر بہت آسانی سے پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے آئندہ کل کا جو جمعہ کا بیان ہوگا، اس میں میں اس بات کو بتاؤں گا کہ کون کون سی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور ایمان اور اسلام کو چھوڑنے بھی تیار ہو رہی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال سے اس وقت دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن اور ایسے ہی کولہاپور، سانگلی، ستارہ میں سیلاب کا قہر برپا ہوا، اور ایک قیامت کا منظر لوگوں نے دیکھا، قیامت صغریٰ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں نے دیکھا، اور ہم نے بھی ویڈیو کی شکل میں دیکھا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مغربی بنگال میں بھی سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اگلے 2 دنوں تک بھی بارش ہونے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ ممتا بنرجی سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکی۔ کلکتہ کے کئی علاقوں میں پانی کا جماوڑا دیکھا گیا، اور بہت سارے علاقے یوں سمجھیے کہ جل تھل ہی نہیں بلکہ نقصان دہ بھی بارش ثابت ہو رہی ہے۔ وہیں پر بنگال میں سیلاب کی صورتحال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ممتا بنرجی سے فون پر بات چیت کی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فون پر بات چیت کچھ کام کی بات چیت ہو جائیں تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ جہاں بھی وزیر اعظم کی بات چیت کا مسئلہ آتا ہے، چاہے وہ من کی بات ہو یا فون کی بات ہو، تو اب لوگوں کا اتنا بھروسہ اٹھ گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی کوئی جملہ ہوگا۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر اتر پردیش کی آ رہی ہے۔ جی ہاں، مختار انصاری کی بیوی اور سالے کا مکان بھی ضبط کر لیا گیا۔ اب تک یوگی حکومت نے بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 350 کروڑ روپے کا ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ میں لگاتار بتا رہا ہوں کہ یوگی حکومت پوری طریقے سے انتقامی سیاست اور گھٹیا سیاست کا کام کر رہی ہے، اور پورا بدلے کی بھاونا کو لے کر کام کر رہی ہے۔ جیسے اعظم خان کے تعلق سے میں نے گزشتہ کل بتایا تھا کہ اعظم خان نے ایجوکیشن، تعلیم، شکشن کو لے کر ایک بڑا کام کیا۔ اعظم خان نے کوئی شراب کے اڈے اور شراب خانے نہیں کھولے تھے، مگر کیا کرے، اعظم خان کی اس علمی یونیورسٹی یا تعلیم یا ایجوکیشن کے مرکز اور سینٹر پر بھی ہتھوڑا چلا دیا گیا، اور بھی کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو انتقامی سیاست یو پی میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ خیر، مختار انصاری کی جہاں تک بات کریں، ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ بالکل جس طریقے سے بھی اگر کوئی غلط معاملہ ہو تو اس معاملے کو سامنے رکھ کر جائز طور پر سزائیں دی جائے، لیکن گھٹیا راجنیتی کر کے زیادہ نقصان پہنچانے کی جو سازش ہے، یہ شڑینتر ہے، اور یہ بڑی گھٹیا بات ہے۔ اس لیے ابھی خبریں آ رہی ہے کہ مختار انصاری کی بیوی اور سالے کا مکان بھی ضبط کیا گیا، اور اب تک 350 کروڑ روپے کا انہیں یوگی حکومت نے نقصان پہنچایا ہے۔ اور مختار انصاری کے تعلق سے میں اتنا آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ سیاست میں ان کی فیملی آج سے نہیں بلکہ 100 سالوں سے وابستہ ہے۔ مختار انصاری کے دادا کی طرح ان کے نانا بھی نامور شخصیات میں سے ایک تھے۔ مہاویر چکر فاتح بریگیڈیئر عثمان مختار انصاری کے نانا تھے، جنہوں نے 1947 کی جنگ میں نہ صرف بھارتی فوج کی طرف سے نوشیرہ کی لڑائی لڑی بلکہ ہندوستان کو جیت بھی دلائی۔ اس جنگ میں وہ ہندوستان کے لیے شہید ہو گئے تھے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑی سی جھلک کہ یوگی اینڈ بریگیڈیئر جتنا جو ٹولہ ہے، بھگوا ٹولہ ہے، وہ اس بات کو سمجھیں کہ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان کے خاندانوں نے ملک کی آزادی کے لیے بڑی
قربانیاں دی ہے اور اپنی شہادت پیش کر کے ملک کو بچانے کا کام کیا۔ اگر مختار انصاری سے کوئی گناہ ہوا ہے تو گناہ کی سزائیں ضرور دی جائے، مگر گھٹیا سیاسی انتقام نہ لیا جائے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کی۔ جس طریقے سے گزشتہ کل سوشل میڈیا پر کافی یہ خبر وائرل ہو رہی تھی کہ جن لوگوں نے 12ویں کا ایگزام دیا ہے اور 12ویں کے رزلٹ سامنے آنے کے بعد باقاعدہ انہیں CET کا ایگزام دینا ہوگا یا TET کا ایگزام دینا ہوگا، پھر اس کے بعد ڈگری کالجز میں ان کے ایڈمیشنز ہو گئے۔ تو خیر، اس خبر کو لے کر اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈگری کالج میں داخلے کے لیے CET امتحان ایگزام نہیں ہوگا۔ ریاستی حکومت نے بڑا اعلان کیا ہے، 12ویں جماعت کے رزلٹ کی بنیاد پر طلبہ کو ڈگری کورس میں ایڈمیشن دیا جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت جموں کشمیر کو لے کر آ رہی ہے۔ جہاں جموں کشمیر کی گراؤنڈ رپورٹ اور میدانی حالات جو کچھ بھی ہے، جو دلال اور رکھیل میڈیا صحیح انداز میں نہیں بتاتی ہے، اس کو بھی ہم لگاتار آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ خیر، ابھی فی الحال اس وقت بڑی خبریں آ رہی ہے کہ جموں کشمیر کی جو خصوصی پوزیشن تھی، جس کو بھاجپا نے یا کیندر سرکار نے ختم کیا ہے، یوں سمجھیے کہ کشمیریوں کی جو امتیازی شان تھی اس پر حملہ کر کے ان کی پوری خصوصی پوزیشن کو ختم کیا تھا۔ اب خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے باقاعدہ گپکار ڈکلیریشن نے عوام سے، جنتا سے یہ اپیل کی ہے کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے پرامن جد و جہد جاری رکھیں۔ جنتا سے بھی یہ اپیل کی گئی۔ وہاں پر ان تمام لیڈروں نے، جس میں عمر عبداللہ بھی ہے، فاروق عبداللہ بھی ہے، محبوبہ مفتی بھی ہے، اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے جو خاص طور سے کشمیر سے تعلق رکھتی ہے، انہوں نے کلیئر طور سے کہا ہے کہ جو شرارت کیندر سرکار کی ہوئی ہے، جس سے کشمیر اور کشمیریوں کو نقصان پہنچا ہے، اس شرارت کو ختم کیا جائے گا اور جموں کشمیر کے خصوصی پوزیشن کی بحالی کے لیے پرامن طریقے سے جد و جہد جاری رکھی جائے گی۔ اور انہوں نے عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے، جنتا سے بھی یہ کہا ہے کہ پرامن طور سے جد و جہد جاری رکھیں تاکہ جموں کشمیر کو خصوصی پوزیشن حاصل ہو جائے۔